فرماتے ہیں ذکر الہی تمام عبادتوں کا خلاصہ اور جان ہے. ذکر الہی جو ہے یہ تمام عبادتوں کی جان ہے. بندہ کوئی عبادت کرے اس میں اگر ذکر الہی نہ کرے تو اس کا عبادت کر کے کوئی فائدہ ہی نہیں. جیسے کہ کوئی بندہ نماز پڑھے، لمبا قیام کرے، لمبے سجود کرے، لمبا رکوع کرے، لیکن قرات نہ کرے، اللہ کی تسبیح نہ کرے، کچھ پڑھے نہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں، اللہ ماشاء اللہ بہت لوگوں کو ایسا کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پوری نماز مکمل کر لے تو ان کا ہونٹ ہلتا بھی نہیں ہے، تو ہونٹ بند ہی رہتا ہے، اس کے لب وا نہیں ہوتے، کھلتے نہیں ہیں، ہلتے نہیں ہیں، زبان چلتی نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. اس کی نماز نہیں ہوتی ہے کیونکہ اصل میں تو قرات کرنا فرض ہے. قرات کرنے میں اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے. کوئی بھی تسبیح ہے، کوئی بھی ذکر ہے، اس میں اتنی آواز ہونا شرط ہے کہ خود سن سکے، خود محسوس کر سکے کہ میں نے کچھ پڑھا، ورنہ وہ ذکر نہیں ہوگا، وہ پڑھنے میں شامل نہیں کیا جائے گا. تو فرماتے ہیں ذکر الہی تمام عبادتوں کا خلاصہ اور جان ہے. کوئی بھی عبادت ہے اس کا خلاصہ جو ہے، اس کا مقصد جو ہے، اس کا حاصل جو ہے وہ ذکر الہی ہی ہے. اللہ اپنا ذکر کرانے کے لیے طرح طرح کے طریقے اس نے فرمائے ہیں کہ صبح میں پڑھو، شام میں پڑھو، دونوں دن کے کناروں پہ پڑھو، رات کے کنارے پر پڑھو. جو بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا، پھر نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے پوری امت کو بتا دیا کہ ایسے کرو. اور فرماتے ہیں بلکہ اصل اور جڑ لا الہ الا اللہ ہے. تمام عبادتوں کا اور تمام ذکر کے اصل جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، بالخصوص لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. اب بندہ اللہ کو اپنا معبود مان کر کے یہ کلمہ پڑھتا ہے، یعنی کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے. جب یہ کرتے کرتے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ لا مطلوب الا اللہ، میری مطلوبہ شے میں کچھ اور ہے ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے، میں صرف اپنے اللہ کو چاہتا ہوں، اسی کو تلاش کر رہا ہوں کب ملے، کیسے اس کا قرب حاصل ہو. اور پھر اس کے بعد جب وہ اس میں موہ ہو جاتا ہے، اس کی لذت مل جاتی ہے، تب کہتا ہے لا مقصود الا اللہ، اب اس کے سوا میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس کے سوا میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں کہ میں اپنے اللہ کو یاد کروں، اللہ کا ذکر مجھ سے بھولے نہیں. اور پھر جب یہاں مقصود کو پہنچتا ہے، جب اس کو مقصد حاصل ہونے لگتا ہے، یہاں زندگی کا مقصد یہ ہے، تب ایک جگہ پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر اسی کو کہتے ہیں وہ درویش ہو گیا، خانقاہی ہو گیا. پھر وہ حقیقت کو پہنچتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے لا مسجود الا اللہ، اب اس در کو چھوڑ کے کہیں جانا ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کوئی سجدے کے لائق ہے ہی نہیں ہے، بس میں اب یہی اسی کا سجدہ کرتے زندگی گزار دوں گا. لا مسجود الا اللہ. اب اس کے یعنی اب اس کو یقین ہو گیا کہ عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، بندگی کے لائق، پرستت کے لائق، پوجنے کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اب کہیں جانا ہی نہیں ہے. یہ ہے ذکر کے جو ہے تو حاصل. فرماتے ہیں اس کا حاصل جو ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ اللہ کو ایک مان لینا اور اس کی عبادت کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کو طلب کرنا، اس کے مقصد، اپنے مقصد حیات اس کے ذکر کو سمجھنا اور اسی کے لیے سجدہ کرنا. اور فرماتے ہیں یہ عین ذکر ہے، اللہ کا نام جپنا جو ہے یہ عین ذکر ہے. یہ اللہ کا نام، اللہ اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ ہو کہنا، الا اللہ کہنا، یعنی اللہ کے نام لینے کا جو ہے تو مقصد. فرماتے ہیں یہی عین ذکر ہے کہ ہر وقت زبان پر اور دل پر اللہ کا نام رہے. اور فرماتے اور دیگر عبادتیں بھی ذکر الہی سے مملوء ہیں، اور جو کچھ بھی عبادتیں ہیں وہ ذکر الہی سے ہی جڑی ہوئی ہیں. یہاں تک کہ جیسے قربانی کرنا بھی عبادت ہے، لیکن اب کوئی بہت اچھا مہنگا جانور لائے، قربانی کرے، سب کرے، لیکن اس میں بسم اللہ اللہ اکبر نہ کرے، اللہ کا ذکر نہ کرے، قربانی نہیں ہوگی اور کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں.
اب اس طرح سے فرماتے ہیں جب انسان خدا کا ذکر کرتا ہے تو خالق کائنات بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہے، پھر وہ بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ جب کوئی انسان کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، تو اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے۔ اور قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس پر نص قطعی یہ تو یہاں ثابت ہے، نص ثابت ہے، قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ فرما رہا کہ میرے بندے تم مجھے یاد کر، دیکھ میں تجھے یاد کروں، تم مجھے بھول جائے گا تو میں بھی تجھے اپنے رحمت سے دوری کر دوں گا۔ پھر کہیں پڑا ہے تو پڑا رہے۔ تو بہر کہ فرمایا کہ تو خالق کائنات بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہے جب بندہ اسے یاد کرتا ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑا ثمرہ اور فضیلت کی بات کیا ہوگی کہ خالق کائنات اسے یاد کرے؟ اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا کہ اس کا رب اس کو یاد کرے۔ یہاں تو کوئی ذرا سا اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو نیچے والے کتنا بھی محنت سے اس کو اونچا کیے ہوں گے وہ بھول جاتا ہے، یاد ہی بڑے بڑوں کے صحبت میں رہنے لگتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے سب بلا جاتے ہیں اس کو، ان سے نہ ملنے کی فرصت، نہ ان کی طرف دیکھنے کی فرصت، نہ ان کی بات سننے کی فرصت۔ مگر وہ رب کائنات جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رب حقیقی ہے، وہ اپنے ادنا سے بندے کو بھی جو اس کو یاد کرتا ہے، ایک معمولی سا بندہ، تو وہ رب ہو کر اس کو بھی یاد کرتا ہے، اس کو بھولتا نہیں ہے، اس کا ذکر کرنا رائگاں نہیں جاتا بلکہ اس کا رب اسے یاد کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کے انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ تجھے تیرا رب یاد کرتا ہے، تجھے تیرا رب یاد کرتا ہے۔ اللہ عز و جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر لمحے یاد رکھنا چاہیے، اگر ہمیشہ نہ ہو تو اکثر اوقات میں ضرور یاد کرنا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کو ہر لمحہ یاد رکھنا چاہیے، ہر گھڑی ہر چھڑ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر ساعت میں اللہ کی جو تو یاد کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور اگر ہر لمحہ ہر اوقات نہ تو اکثر اوقات اللہ کا ذکر کرنا، زیادہ تر زندگی کے اوقات جو ہیں اللہ کو یاد میں ہی گزارنا، اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ اب یاد سے مراد میں نے پہلے کہا کوئی یہ نہیں کہ ہر وقت لے کے قرآن بیٹھے رہو یا نماز ہی پڑھتے رہو، اس سے مراد یہ کہ اللہ کو کبھی بھولو مت۔ شیطان جب بہکائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کر لو یہ گناہ، تو پھر اس کے وقت یاد رہنا چاہیے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، جو میرا رب ہے میرا مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے یاد کا مطلب، کم از کم اتنا تو یاد رہنا چاہیے ہر وقت۔ اور فرمایا کیونکہ انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی یاد الہی میں ہی وابستہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو کامیابی ملنی ہے تو اللہ کے ذکر اور یاد کرنے میں ہی ملنی ہے۔ اللہ کی یاد چھوڑ کر کے اس کو بھول کر کے کوئی بندہ کامیاب ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی زندگی کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ تو پانی کا بلبلہ ہے، کہاں پر پٹ سے ہو جائے گی ختم ہو جائے گی کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ اس جو ہے تو اخروی زندگی جو دائمی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے، یہ سارا جتن جو ہے اس کے لیے کرنا چاہیے، سارا انتظام ساری جو ہے تو مسقط جو ہے تو اس کے لیے اس اخروی زندگی اس کے بعد والی زندگی کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک بازار ہے، ایک دن اڑ جائے گی، دنیا ایک دن اڑ جائے گی، یہ زندگی ہماری ایک دن جو ہے تو ختم ہو جائے گی، ایک چوراہے پر پہنچ کر کے وہی ختم ہو جائے گی اور کوئی روک نہیں پائے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے اور ان کو جانا ہی پڑا، ہزار ان کی فوج لگی تھی، پیادے لگے تھے، سپاہی لگے تھے، وزراء لگے تھے اس کے آگے پیچھے، مگر کسی نے موت کو روک نہیں دیا۔ موت آئی اور یوں جیسے چڑیا آتی ہے دانے کو چگ لیتی ہے، ویسے ہی موت آتی ہے اور بندے کی روح کو چگ لیتی ہے۔ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ تو اللہ کو بھول کر کے دنیا میں مت رہے، یہ فرمایا۔ اب فرماتے ہیں
کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو گریہ و زاری سے اور ڈرتے ہوئے، لرزتے کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اللہ کو یاد کرو، ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، کہ کسی کا نام لینے میں کہیں کوئی لغزش نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو جب دنیا میں کسی بڑے کا نام لینے میں انسان 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو رب کا نام لینا ہے تو فرمایا ذرا خوف کے ساتھ لینا، ڈرتے ہوئے، لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، تاکہ کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تیرے اس کیفیت کو دیکھ کے معاف کر دے۔ یہ فرمایا، اور فرماتے اور پوشیدہ صبح اور شام اور کسی وقت غافل نہ ہو، اور چھپ کے بھی اللہ کا ذکر کر، اعلانیہ بھی کر، چھپ کے بھی کر، صبح بھی کر، شام بھی کر، یہاں تک کہ کسی بھی گھڑی غافل نہ ہو، غفلت میں وقت اپنا برباد نہ کر۔ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، سب کاموں سے افضل کون سا کام ہے، تمام کام سے بہتر کام کون سا کام ہے؟ تو رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ذکر الہی سے زبان تر ہو، یہی سب سے افضل ہے۔ کہ جب تو دنیا سے رخصت ہونے لگے، تیری روح نکلنے لگے، اس وقت تیرے زبان پر اللہ کا ذکر ہو، فرمایا یہ سب سے، اس لیے کہتے ہیں دعا مانگا کرو کہ اللہ خاتمہ بالخیر دینا۔ تو خاتمہ بالخیر سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ خوب خزانے میرے پہلو میں جمع رہے اور ایسے وقت میں میری موت آئے، کیا فائدے کا، وہ تو چھوٹنے ہی والا ہے نا۔ زبان پر اللہ کا نام رہے، اس کا ذکر رہے، اس کا کلام رہے، تو فرمایا کہ یہ سب سے بہترین اور قیمتی عمل یہ ہے کہ زندگی کا خاتمہ وہاں پر ہو جہاں اللہ کا ذکر تجھ سے ہوتا رہے۔ اور یہ تو پہلے آپ نے سمجھ لیا کہ جیسی زندگی گزاریں گے ویسی موت آئے گی۔ جو ہر وقت گالیاں بک رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، خواہشات، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، مرتے مرتے بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے وہی کرتے کرتے چلے جائیں گے۔ اور جو ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی جب تکلیف آئے گی تو اللہ ہی کا نام نکلے گا زبان سے، اسی کا ذکر ہوگا۔ اب فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کام بہترین اعمال سے اور مقبول ہے اور تمہارے لیے بزرگ ترین درجہ ہے اور سونا چاندی صدقہ دینے سے بہتر ہے، سبحان اللہ، اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ اس طرح جہاد کرنے سے بہتر ہے کہ تم اس کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹے، یعنی اس طرح سے جہاد کرو کہ وہ تمہارے گردن پر تلوار مارے، تم اس کی گردن پر تلوار مارو، اور جو ہے تو اس کام سے تمہیں آگاہ کروں۔ جانثاروں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرمائیے وہ کون سا کام ہے کہ جہاد سے بھی بہتر ہے، سونے چاندی کے صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے، اللہ کے راہ میں جان لٹانے سے بھی بہتر ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ ضرور بیان فرمائیں، ضرور ہمیں تعلیم فرمائیں کہ وہ کون سا کام ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ذکر الہی، یعنی کہ حق تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ان تمام کاموں سے جہاد سے بھی بہتر، سونے چاندی کے خیرات کرنے سے بھی بہتر ذکر خدا ہے، اللہ کا ذکر کرنا۔ اس طرح سے حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس کو ذکر الہی دعا مانگنے سے باز رکھے، یعنی آدمی کوئی اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ دعا مانگنے بھول گیا، وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا کسی وقت میں، اور وہ بس اللہ کا ذکر ہی کرتا رہا، دعا مانگنے تے رہ گیا، مانگا نہیں کچھ، بس ذکر کرتا رہا، ذکر کرتے کرتے یہاں تک کہ وقت ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کا انعام، اس کا عطا کرنا اس مانگنے والے انعام عطا کرنے والے سے بہتر ہوگا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی عطا فرما دے گا۔ جو اللہ کے ذکر کی مشغولیت کی وجہ سے مانگنا بھول گیا، تو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے بہتر اس کو عطا فرما دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کو یاد کرنے والا خدا کو نہ یاد کرنے والوں میں ایسا ہے
جو خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے جو ہیں وہ ذکر نہ کرنے والوں میں ان کی مثال ایسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مردوں میں کوئی زندہ، جیسے مردوں میں کوئی زندہ، کہ اگر کہیں آدمی کہیں جائے سارے مردے ہی نظر آئیں، سب لاشیں پڑی ہوں، اب آدمی حیران کہ کیوں یہ سب مر گئے، کیسے، کیا ہے ان کا انتقال ہو گیا، کیا ہو گیا، معلوم ہی نہیں، مگر اس میں دیکھتا رہا کہ ایک آدمی اٹھ کر کے کھڑا ہوا اسی میں سے، مردوں میں، اب وہ سارا احوال بتائے گا کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، اس لیے ہم سب مارے گئے یا اس لیے ہمیں موت آ گئی۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال، ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے مردوں میں زندے کی مثال ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا اسی طریقے سے، اور جیسے سوکھی گھاس میں ہرا درخت، کوئی سوکھی گھاس ہو، ہر طرف سوکھا سوکھا نظر آئے، اس میں کوئی ایک آدھ ہرا درخت نظر آ جائے، فرمایا کہ ایسی مثال اس کی ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، ذکر نہ کرنے والوں میں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ زندہ ہے، وہ ہرا بھرا ہے، باقی ذکر جو نہیں کر رہے وہ سب سوکھی گھاس کی طرح ہیں، وہ سب سوکھ گئے ہیں، وہ مردار ہو گئے بلکہ مردے ہو گئے۔ اور فرمایا کہ اور جیسے جہاد سے بھاگ جانے والوں میں ثابت رہنے والا غازی، جیسے جہاد سے کچھ لوگ جان بچا کے بھاگ جائیں، فرمایا اس میں جو آدمی ثابت قدم رہے، لے کے تلوار لڑ جائے کہ بھلے سے جان جائے تو جائے مگر میں بھاگوں گا نہیں، فرمایا کہ ایسے ہی دنیا کے تمام رنگینیوں کو دیکھ کر کے، دنیا کے تمام فیشن کو دیکھ کر کے، لہو و لعب کھیل تماشے کو دیکھ کر کے لوگ دنیا کی طرف بھاگ گئے، مگر ذکر الہی کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے وہ دنیا کی طرف نہیں گیا بلکہ اللہ کی طرف آیا۔ ہزار دنیا بلاتی رہی مگر وہ اس کی طرف نہیں گیا، وہ جب اللہ کا بلاوا آیا تو اس کی طرف آ گیا، تو اس کی طرف آ گیا۔ فرمایا کہ اس طریقے سے ذاکر کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے مردوں میں زندہ، جیسے سوکھی گھاسوں میں ہرا درخت، اور جیسے جو ہے تو جہاد سے بھاگ جانے والوں میں کوئی مجاہد جو گھاسی ہو آ کے لڑ جائے واپس۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کو جو سن رہے ہیں تو اس پر تھوڑا تھوڑا عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تھوڑی تھوڑی زندگی روز کٹ رہی ہے، ایک دن مکمل کٹ جائے گی، پوری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور موت آ جائے گی۔ تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنے زندگی کو پربہار بنا لیں، اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوار لیں، تاکہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہو اور اس کا نام جپتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خوب اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے لہو و لعب کھیل تماشے سے بچنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔